سبحان اللہ جی. ایسے نماز اللہ شریعت میں واجب کر دے کہ سب مسلمان عاجز. سبحان اللہ نے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ایسے نماز واجب کی ہے بجائی نہیں لا سکتے جی. وہ بھائی وہ ان لوگوں کے لیے تھا سیکتب علیکم العذاب. وہ جرم بھی موجود ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کرے. آپ کل جاؤ نا, آپ کے شہر کا جو بڑا عالم بھی نہیں ہو, درمیانے میں عالم یا چھوٹا عالم, اس کے گھر پہ کچھ پتھر مارو نا, گھر کے باہر آواز بلند کرو, پتھر پھینکو. دیکھو وہ گلی والے آپ کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی جاتی ہے وہ کفر ہوتا ہے. جی سر, یہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا جی, پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب تراویح پڑھنے پتہ چل گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تراویح نہیں پڑھائی ہے, صحابہ نے اسی زمانے میں بدعت شروع کرنے کی کوشش کی تھی, یہاں تک اس حد تک کہ یہ بدتمیزی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کیے جی. اب حافظ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا علامہ صاحب جی, میں نے اس گفتگو میں اپنی معلومات کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے نکات تھے وہ نوٹ کیے تھے. جی سر. تو اس وقت وہ تو ڈسکنیکٹ ہیں. جی سر. 3 نکات ایسے ہیں جو آپ کے لیے تھے, دونوں احباب کی اور علماء کی اجازت سے میں پوچھنا چاہتا تھا. تو 3 ان کے لیے تھے. جی تو وہ 3 نکات تو وہ ان سے معذرت کے ساتھ میں نے پوچھنے تھے, لیکن آپ تو میرے سامنے ہیں اور مجھے کافی کہ لیوریج ہوتا ہے نا, لیوریج حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. جی. ویسی وضاحت کے لیے ایک تو حضرت حضور یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ جو معراج شریف میں واجب کا ذکر کر رہے تھے نا, ہم اس کو فرض کہتے ہیں, آپ واجب فرض ایک ہی چلو چیز ہے. جی سر. تو قبلہ یہ ہمارے آپ کہتے ہیں واجب نہیں ہونی, تو یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں واجب تو نہیں ہے, اس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تراویح واجب نہیں ہے نا, لیکن آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کی جانب سے, یہ ہمارے پاس بھی حدیث ہے دونوں فریقین کے نزدیک. شب معراج اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ یہ 5 نمازیں ہیں, لیکن میں 50 نمازوں کا اس کے اجر دوں گا جو نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. مزید میں نے نماز واجب نہیں کرنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ مزید کا مزید جو ہے نا یہ کہاں ہے. آپ دیکھیں, لا یبدل القول لدی, فرمایا کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا نا, فرمایا میں اس کو چینج نہیں کروں گا. ہاں, میں نے وعدہ کیا کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا. اچھا, جب وعدہ دیا نا, اچھا تو عرض یہ ہے کہ پھر وہ حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیکھیں, حدیث اکثر احادیث میں جناب عائشہ کی حدیث ہے اور زید بن ثابت, اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ پیغمبر نے جھونپڑا بنایا تھا نا مسجد میں, اس میں نماز پڑھ رہے تھے اپنی فرادہ, تو صحابہ نے اس پہ اقتدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا بیٹھ گئے, پھر وہ جھونپڑے سے نکل آئے, ان کو مسجد سے نکال دیا. تو پھر اگلی رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں, تو صحابہ نے جب پتھراؤ کیا وغیرہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تم اسی حرکت میں ہو, مجھے ڈر ہے کہ تم پہ لازم نہ ہو جائے. اب کیا چیز لازم نہ ہو جائے؟ ٹھیک ہو گیا, میں اجازت ہے, کیا چیز لازم نہ ہو جائے؟ وہ لوگ جو ادعا کرتے ہیں کہ یہ لازم ہو جائے گا کہ یہ نماز واجب ہو جائے گا, یعنی یہ نماز واجب ہو جائے گا اور پھر تم بجا نہیں لا سکو گے جناب, بجا نہیں لا سکو گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے. نماز کا واجب ہونا ناممکن ہے. بہت ساری وجوہات ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ نماز واجب نہیں ہو جاتا. رواتب ہمیشہ نوافل پیغمبر پڑھتے تھے, صحابہ پڑھتے تھے, وہ واجب کبھی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ اللہ نے وعدہ بھی دیا. ٹھیک ہے نا. وہ چیز جو واجب ہونا تھا وہ عذاب تھا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم یہ بدتمیزی کر رہے ہو, پتھراؤ کر رہے ہو, آوازیں بلند کر رہے ہو, یہ تم پہ عذاب واجب ہو جائے گا نا. تو اس کو ان لوگوں نے حذف کر کے کہا کہ نہیں جی نماز واجب ہو جائے. وہ حضرات آ گئے ہیں. کون آ گئے ہیں؟ اچھا نہیں, بات ضرور کراتے ہیں نا, میں تو اس انتظار میں ہوں نا کہ وہ تو اچھا ڈسکنیکٹ ہیں, تو پھر اور کوئی لے لیتے ہیں آپ. وہ تو میں نے کہا اتنی دیر کے لیے ہم, یہ بھی بڑے اہم سوال تھے, وہ چلے گئے, میں نے ان سے بڑا ایک اہم سوال کرنا تھا. وہ جو انہوں نے مفتی ان کا صاحب سوال مجھ سے کریں, میں ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. نہیں اچھا, یہ چلے چھوٹا سا جواب دیجیے گا, یا پیچھے پریٹر ناراض ہو رہے ہیں. جمعہ کی نماز میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قول نہیں بدلتا, آپ نے
جمعہ کی نماز کو آپ نے فرمایا یہ ظہر کی ہے نا، تو اس میں تبدیلی تو ہے شیخ، وہ تو 2 رکعت تبدیلی نماز نہیں ہے نا، پڑھتے ہیں، 5 تو اس اس نے کو آپ کہا 5 ہے، نماز 5 ہی ہے نا، جمعے کے دن نماز 5 جی ہی جی ہے، زور کو تو نہیں نہیں، پڑھتے نا نماز تو وہ آپ لوگ، زور پڑھتے ہو، ظہر زور اور جمعہ ظہر دونوں پڑھتے ہو؟ ظہر ظہر کے وقت ہی پڑھتے ہیں، لیکن نماز نہیں میں زور تھوڑا تو نہیں فرق پڑھتے ہے، نا، جو یہ اس 4 کی رکعت تھوڑی زور کی وضاحت۔ وہ تو نہیں پڑھتے نا، جو دو رکعت جمعہ کی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، جو میں جو کہتا ہوں دو یہ دو ڈفرنس رکعت، ہاں جو 2 رکعت وہ جمعے کی 4 ہے نماز نا۔ ہے، جو 2 رکعت جمعے کی نماز ہے وہ زہر کی جگہ ہوتی ہے، تو نماز اس میں 5 ہی نماز واجب ہے، دن رات میں 5 ہی نماز واجب ہے، چھٹا نماز کوئی نہیں ہے، صحیح ہے؟ چلے صحیح، ابھی ہاں جی، یہ ٹھیک ہو گیا، پروفیسر یہ صاحب آ کلیئر گئے ہو گیا، کلیریفائی ہو گیا، جی، یہ پروفیسر صاحب آ گئے۔ پروفیسر صاحب جو ہے نا، ان کے زلف بڑے پیارے ہیں، زلف ان کے دیکھو آپ کے زلف کے کلپ بنیں گے پروفیسر صاحب، ہیئر اسٹائل ٹھیک، ناراض نہیں ہونا لے لیں جی بھائی ان صحیح، کو۔ پروفیسر صاحب کو وہ آ جائے گے، وہ مجھے لگتا ہے وہ حافظ صاحب آ جائیں گے، پروفیسر صاحب پر ناراض ہوں گے، چلیں لے لیتے ہیں، جی میں سر، نے کہا السلام تھا نا علیکم۔ زلفوں کے، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ بڑا ہیئر اسٹائل ہے جناب، وعلیکم السلام، کیسے خیریت سے ہیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی سر، I'm very nice, I'm very good, thank you. آپ؟ بڑے اوکے آپ کے فین ہیں، I'm watching you for like last 1 year now. تو جی سر، میرا موسٹ کچھ کوشچن ویلکم۔ تھا، میں کیونکہ خود پڑھاتا ہوں تو جی میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے میرے سامنے ایک ایسا کوشچن پھینکا کہ میں نا پچھلے کچھ ٹائم سے نا ذرا کنفیوز ہو گیا، I don't know what to do. اوکے، کیونکہ کوشچن کچھ ایسے تھا کہ ہم لوگوں کا پہلے ماننا تھا کہ مطلب جب آئی واز اسٹڈنگ اسلام، I'm not a student، مطلب مجھے اتنا کچھ خاص نہیں پتا، تو یہ کوئی ڈبیٹ وغیرہ نہیں ہوگی، I'm really sorry. جی جی بس ایسے ایک جنرل کوشچن ہے کہ انہوں نے جی مجھے سر، کہا کہ جو اسلام کی وارز تھی نا، جو مطلب اسٹارٹنگ فرام پروفٹ پیس بی اپون ہم سے آنورڈس، وہ ساری ڈیفینسو وارز تھیں، جی لیکن ریسنٹلی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، کچھ پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں میرے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، دے ور آل اوفینسو وارس. اور انفیکٹ یہ کہ انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھی دکھایا جو پروفٹ پیس بی اپون ہم، میرے خیال سے ہیراکلیس کو لکھا تھا، جب وہ رومنس کے ساتھ ان کا کچھ ایشو چل رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں دھمکی دی ہوئی ہے پروفٹ نے. تو اگر تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو جی، پھر تو ویسٹ میں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہم دیکھیں کہتے نبی ہیں کہ وہ صلی اللہ ساری علیہ چیزیں وسلم 13 غلط ہیں. سال مکے میں تھے نا، 13 سال مکے میں تھے، ان کو صرف اس کے قوم نے گالی دی ہے، That is اور true. ان پہ جھوٹے بہتان لگا دے کہ جادوگر ہے، شاعر ہے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس سے بات نہ، یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے عہد کیا کہ اس کو کھانا نہیں فروخت کریں گے، کھانے کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں تک شیب ابی طالب میں وہ رہتے تھے، اور ان کے پاس کھانے کا کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام اسمگلنگ کے ذریعے سے، یعنی بہت ہی خطرہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پکڑے جاتے تو قتل ہو جاتے تھے. اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو بیچتے کیونکہ وہ مکے کے سردار تھے، تو ان کی واقفیت تھی لوگوں سے، فلان شخص کے پاس رات کی تاریکی میں جاؤ اور اس کو اتنا پیسے دے دو، اور اس سے ایک گونی گندم کا یا جو ہے آٹا وغیرہ خرید کے لے کے آؤ. تو اسی پہ یہاں اس حد تک کہ وہاں پہ پتے کھاتے تھے شیب ابی طالب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام. وہاں صحابہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف بنی ہاشم تھے وہاں پر. حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز تھے، اور وہ خود تھے. اور آخر میں جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو پھر ان کا جو پروٹیکٹر تھا، جو وہاں پہ مکے میں ان کا کافی اثر رسوخ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے. تو پھر ان کی وہاں پہ پھر مکے والوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ ان کو قتل کریں گے. اور کیونکہ پھر وہاں پہ قبائلی نظام تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اس کو قتل کون کرے گا. تو انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ سب مل کے قتل کریں گے، تاکہ اگر وہ بنی ہاشم اگر کسی سے انتقام لینا چاہے نا تو سب سے انتقام نہیں لے سکتے وہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ گئے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ انہوں نے چھوڑ کے دیا، اور ان کے اصحاب نے بھی جو مکہ چھوڑا، مسلمان حبشہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، دوسرے اطراف چلے گئے، اسی لیے کہ مکے والوں نے ان کے لیے جینا حرام کیا تھا. حالانکہ ان کا میسج تو بڑا پیسفل تھا، کہتے تھے یہ بتیں خدا نہیں ہے، اور تم ایک خدا کو مانو، اور عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بچوں کو دفن نہ کرو، بچیوں کو دفن نہ کرو. فرماتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ بہتر رویہ رکھو.
پھر وہاں سے جب وہ نکالے گئے ہیں تو پھر بھی ان کی قوم نے ان سے مخالفت نہیں چھوڑی ہے، ہمیشہ ان کے خلاف لشکر جمع کیے تاکہ ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جائے. جیسے غزوہ احزاب ہوا تھا تو وہ ایکسٹرمنیشن کے لیے ہوا تھا، وہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے جتنے مسلمان ہیں ان کو قتل کرنا ہے. غزوہ احزاب 10,000 لوگ لے کے آیا تھا ابو سفیان مدینہ کو بالکل صفایا کرنے کے لیے. تو یہ اس کے ڈیفینسو ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفاء آئے ہیں تو یہ تو فتح کرنا یہ ان کا کام تھا. جو خلفاء ثلاثت ہے اور ان کے بعد خلفاء بنی عباس تھے، بنی امیہ ہے، اور یہ لوگ تو جہان گشائی کرنا ان کے فائدے میں یہ تھا کہ وہ جیسے عام جو بادشاہ ہوتا ہے نا، یہ صرف اسلام کے نام پہ بادشاہت کر رہے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ ان کا قبضہ ہو، وہاں پہ فتح کریں، جہاں پہ کوئی آبادی ہے، بڑی آبادی ہے، وہاں پہ پیسے ہیں تو ان کو قبضہ کیا جائے. تو اس زمانے میں تو ان کے کاموں کی توجیح کے لیے ایسے احادیث بنائی گئی نا، ایسی چیزیں لکھی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. تو کیونکہ ان کی خلفاء کی حکومت اسلامی حکومت تھی، یعنی اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے تھے یہ لوگ. خلیفہ کا مطلب کیا؟ خلیفہ یعنی جانشین، یعنی سکسیسر. خلیفہ یعنی سکسیسر. کس کا سکسیسر؟ اپنے باپ کا سکسیسر تو نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ خلیف ذل اللہ فی الارض، زمین میں آسمان اللہ کا سایہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے یہ شخص، اور اس کی طاعت اسی لیے واجب ہے، اور آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ پہ ظلم بھی کرے، مخالفت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس شخص نے اب خلفاء نے فتح بھی کرنا ہے، جب وہاں پہ سے لونڈیاں بھی لے کے آنی ہے انہوں نے، جیسے اس زمانے میں عام چیز تھا نا، لونڈیاں بھی لے کے آنی ہے، وہاں سے سونے بھی لے کے آنے، لوگوں کے ساتھ برے برتاؤ بھی کرنا ہے. تو یہ اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک خلیفہ اس کے محل میں مثلا ہزار عورتیں ہیں، اس کے پاس 2,000 3,000 کنیز ہے، جیسے ہارون کے پاس تھا، اس کے باپ کے پاس، اس کے بیٹوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں رکھتے تھے اس سے جنسی تعلقات کے لیے. یہ تو وہی بالکل پلے بوائے جیسا ہوتا ہے نا، محل ہر طرف سونا ہی سونا. ابھی مثلا فورٹ ناکس میں اتنا سونا نہیں تھا جتنا ہارون کے خزانے میں سونا ہوتا تھا. یہ بہت امریکہ سے زیادہ اپنے زمانے میں زیادہ پاورفل تھے. ابھی امریکہ بھی پاورفل ہے، ایک پاورفل امپائر ہے، لیکن وہ بھی اپنے زمانے میں صاحب تشریف ابھی لیتے ہیں. بھائی ان کا سوال میں جواب دوں تو دیکھیں، تو اس زمانہ وہ تھا، بالخصوص وہ زمانہ وہ تھا کہ وہاں پہ 99% لوگ ان پڑھ ہیں، 99 سے بھی زیادہ ان پڑھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. حدیث وہی نقل کرے گا جو علماء ہوں گے، جنہوں نے تابعین سے ملاقات کی ہے یا صحابہ سے ملاقات کی. اور جو لوگ حدیث نقل کرتے ہیں، کن کو گورنمنٹ کی جانب سے پلیٹ فارم ملے گا. پلیٹ فارم تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا. حکومت فیصلہ کرے گا کہ اس شہر میں کون نماز جمعہ پڑھائے گا، حکومت فیصلہ کرے گا کہ اس شہر کا قاضی بڑا عالم کون ہوگا. یہ تو خلیفہ بیوقوف تو نہیں ہے. ایسے آدمی کو وہاں پہ شہر میں قاضی بناؤ جو ایسے حدیث نقل کرے جو خلیفہ کو فاسق فاجر کافر بنا دے نا، وہ تو اس کی تو سیاسی خودکشی ہے. اس زمانے میں علماء تابعین وہی کام بجا لاتے تھے جو آج کے زمانے میں میڈیا بجا لاتے ہیں. میڈیا ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ میڈیا کا کام یہ ہے کہ عوام کے جو انفارمیشن ہے اس کو ایسا کنٹرول کیا جائے کہ لوگ اپنی گورنمنٹ کو پسند کریں، اپنی گورنمنٹ کے خلاف نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. جو ان کی پالیسیز ہیں ان کی سپورٹ کریں. ہر ملک میں یہی ہے. یو کے میں جائیں یہی ہے، یو ایس اے میں جائیں یہی ہے، پاکستان میں یہی جائیں. ایسے میڈیا میں ایسے افراد ہوں جو اپنے گورنمنٹ کے خلاف ہوں، اس پہ زیادہ تنقید کریں تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مختلف طریقے سے کنٹرول کے طریقے ہوتے ہیں. اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ کیونکہ بہت ہی نہایت ریلیجیس کمیونٹی ہے، سب حکومت اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے، اور سب لوگ ان پڑھ ہیں. کتاب نہیں ہے، روزنامہ نہیں ہے، اور ریڈیو نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے. لوگ کہاں سے اپنا انفارمیشن گائیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ گائیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد میں ملتا ہے. مسجد میں جو شخص خطیب ہوگا وہ کون؟ وہ جو خلیفہ ہوگا یا خلیفہ کی جانب سے جو آپ کے علاقے میں گورنر ہے، وہ میک شور کرے گا کہ ایسے لوگ اسپیچ دیں گے یہاں پر، اس شہر میں حدیث نقل کریں گے، باتیں بتائیں گے لوگوں کو جو ہمارے پالیسیز سے وہ موافق ہوں. ٹھیک ہے نا. اور خلیفہ کے کردار بنی عباس یہ تو رنگیلے لوگ تھے، یہ تو شہوتوں میں غرق لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. یہ تو فتوحات کرنا، وہ رومیوں کے ساتھ لڑنا، یا ادھر ہندوستان پہ، یا ہندوستان تو اس زمانے میں انہوں نے لڑائی تو نہیں کہ بعد میں فاتحین نے ہندوستان کے ساتھ بھی لڑائی کی، لیکن ہندوستان سے جو پہلے کا کابل کا علاقہ ہے مثلا، یا ماورا نہر کا علاقہ ہے،
وہاں پہ بادشاہتیں تھیں نا پرانے زمانے کے، ایران میں تھی یا مصر میں تھی یا شمال افریقہ میں اندلس، ان علاقوں کو اگر فتح کرنا ہے وہاں پہ یہ لوگ زیادتیاں کرتے تھے مقامی لوگوں سے. مسلمان ایسے نہیں تھے کہ یہ شریف لوگ تھے. تو وہاں پہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں یہ جہاد کے احکام، فلان کے احکام، کس طرح تم نے مال غنیمت لینا ہے، مال غنیمت کس طرح تقسیم ہونی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں کیونکہ وہاں کے ان پڑھ لوگ تھے اور وہاں پہ ریٹن تو مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب تھی نہیں بھائی. مسلمانوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو قرآن بھی ریٹن فارم میں کتاب کی صورت میں جمع شدہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کے پاس نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون کی کتاب ہے. قانون بنتا جاتا ہے نا جو نقل کیا جاتا ہے، تو وہی چیز نقل کیا جائے گا جو ان خلفاء کے، جو میڈیول کنگز ہوتے ہیں، جو زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی جسٹیفائی کریں، تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. جی تھینک I یو. was studying that. ابھی وہ ایک اس میں مناظرہ ہمارا جا رہا ہے. ابرار صاحب آپ تشریف لائیں اگر آپ اجازت دیں. پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ. معذرت کے ساتھ بہت معذرت. ابرار ہیں بھائی یا چلے گئے؟ اگر نہیں ہے تو میں پروفیسر صاحب کو دوبارہ لے لوں. ابرار بھائی تشریف. ہاں جی مفتی صاحب حافظ ابرار صاحب حدیث نہیں دکھا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. ٹھیک ہے بھائی، اس کو بولتے ہیں یہی ہے بھائی بدعت، اسی کو بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی ہو. ٹھیک ہے نا، نہیں پڑھائی ہو. کوئی حدیث دکھائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے. ہم نے تو دکھا دی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح والوں کو مسجد سے نکال بھی دیا، تراویح والوں نے پتراؤ بھی کیا. آپ نے حدیث دیکھا نہیں؟ آپ آواز تو بلند کریں نا، ان کی آواز نہیں آ رہی. جی سر بولیں شیخ صاحب. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا تحفظ میں اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ناظرین فیصلہ کریں گے نا. وہ شیخ صاحب آپ نے کوئی حدیث دکھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے تراویح؟ آواز پھر آپ کی میوٹ ہو گئی. آپ مجھے جواب دینے دیں، جو آپ اپنی گفتگو میں بولے میں نے اس کا جواب تو دینا ہے نا. جی بسم اللہ. جی شروع کریں. یہ باری ہے نا. ہاں یہ 7ویں ٹرم ہے جی، آپ 8 منٹ بات کریں گے آپ. اور اب میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو نا آپ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں یہ، اور اس کے بعد میں ایک اور گفتگو کروں گا. بس 2 گھنٹے سے مناظرہ جاری، 1:30 کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سحری کا وقت ہو جائے گا. یہ چلیں یہ 7ویں ٹرم شروع کریں نا، پھر اس کو آپ ختم کریں. یہ جو اہم سوال ہے نا ان کا جواب عنایت فرمائیں، اور ہم بھی آپ سے 3 سوال کریں گے، اس کا چھوٹے ہیں. جی چلیں شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار حسن اللہ یاری صاحب ایک ہی روایت لے کر آتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، اور اس کی بھی من چاہی تعویل اور من چاہا مانا کرتے ہیں. آپ یہ جو عذاب والی بات کر رہے ہیں نا، امت میں کتنے محدثین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے؟ امت میں سے کتنے علماء نے، اہل سنت کے علماء، یا آپ نے کسی عالم کا یہ معنی نہیں دکھایا، بلکہ آپ نے یہ معنی خود گھڑا ہے. آپ کا یہ اختراعی معنی ہے، جبکہ ہم نے حدیثوں سے دکھا دیا کہ اس کا معنی نماز ہے، نماز سے عاجز آنا ہے. اور جو آپ نے بات کی یرید اللہ بکم الیسر، میں اس کی طرف چلتا ہوں. نماز جمعہ کی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ نماز جمعہ کو الگ تھوڑی فرض ہوئی ہے، یہ تو ظہر کی جگہ پر تھی. تو میں کہتا ہوں اگر تراویح فرض ہو جاتی تو آپ کو تھوڑا پتا تھا، ہو سکتا ہے وہ عشاء کی جگہ پہ فرض ہو جاتی ماہ رمضان میں. آپ بتائیں کی نماز تراویح کی شکل میں کنورٹ نہیں ہو سکتی؟ یہ میرا آپ کو الزام. تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو نماز آئی تو جمعہ المبارک کی نماز اگر ایکسٹرا فرض ہو گئی ہے تو اسی طرح تراویح کی نماز بھی فرض ہو سکتی تھی. نمبر 2، آپ نے اعتراض کیا فتعجزوا عنہا پر کہ اس کا معنی یہ ہے وہ ہے. آپ نے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا، نہ آپ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ، خود آپ نے اپنا معنی کر دیا. تو فتعجزوا عنہا آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یرید اللہ بکم لا یکلف اللہ، کافی ساری آپ نے آیات پڑھی. دیکھیں وہ آیات ہیں. اب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یرید اللہ بکم الیسر جو آپ فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اسراء کی رات 50 فرض فرمائی تھی، ایک وقت کے اندر ایک لمحے میں آپ سوچیں نمازیں تو فرض ہو گئی تھی نا. جب رسول اللہ لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، واپسی پر
حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی، تو جو اعتراض آپ کا پتہ عنہا پہ بنتا ہے نا، وہی اعتراض اس روایت کے اوپر بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ایک لمحے کے لیے تو اللہ نے فرض کی 50 نمازیں، حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، حضور واپس گئے، پھر اللہ نے خود ہی اس میں تخفیف کر دی کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ان سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، پتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو بھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر بعد میں تخفیف کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور یہ جو آیات آپ جوڑ رہے ہیں اللہ بکم الجسر کو، ان چیزوں کے ساتھ یہ وہ ہیں جو دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم، اس کے بعد کوئی چیز بھی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی دین کا جو حکم ہے اس میں عسر نہیں ہے، اس میں یسر ہے، الدین یسر، یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے فتعجزوا عنہا، یہی روایت اسراء کی روایت میں بھی ہیں، اسراء والی حدیث میں بھی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے کہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جتنی آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بار بار جو آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں، عذاب کا بھی اس روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی محدث نے اس کو عذاب کے باب میں داخل نہیں کیا، اور نہ اس کا معنی عذاب لیا، بلکہ لفظ دلالت کر رہا ہے فتعجزوا عنہا، اور دوسرے لفظ ولو کتب علیکم ما کنتم به فصلوا، یہ جو فصلوا کے اوپر فا ہے، فا تعقیبیہ ہے، فا نتیجے والا ہے، تو یہ بھی دلالت کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ نماز اللہ وحدہ لا شریک نے فرض نہیں کرنی تھی۔ دوسرا ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آیات آپ کو دکھائی، آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، بس آپ نے ادھر ادھر کی بات کر لی، موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی، موضوع سے ہٹ کے آپ نے بات کی کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہو۔ دیکھیں وہ الگ موضوع ہیں، جب ان پہ بات ہو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی کلام کریں گے، لیکن ابھی ہم تراویح کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ تراویح کے اوپر ہی رہے کہ مولا علی سے 5 روایات میں نے دکھائی ہیں، اہل سنت کی کتاب میں 5 روایات موجود ہیں جس کے اندر ہے کہ مولا علی نے غلام کو یہ کہا تھا کہ تم نمازیں پڑھاؤ، نماز تراویح پڑھاؤ، مولا علی نے یہ خود فرمایا تھا۔ اور اس کی آپ نے اسناد کی بات کی تو میں نے آپ کو ملا علی قاری کی فتح مرقات سے بھی دکھایا، اور پھر فتح المغیث سے بھی دکھایا کہ جو طرق ہوتے ہیں جب یہ زیادہ ہو جائیں تو جو ان کا مجموعہ ہوتا ہے وہ حسن بن جاتا ہے، اور حسن حدیث کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے یحتج بہ، اس کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا، اس کے ساتھ قانون میں لایا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس سے مسائل کو اخذ کیا۔ اب ایک روایت میں آپ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں، پہلے بھی میں نے جتنی روایات آپ کی کتاب سے پڑھی آپ نے کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، جو میں نے پڑھی آپ کی حدیث معتبرہ سے اس کا آپ نے کوئی نہیں جواب دیا، تہذیب الاحکام سے 3-4 روایات پڑھی اس کا آپ نے کوئی مدلل جواب نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک اور روایت میں پڑھنے لگا ہوں اصول کافی سے، اصول کافی میں یہ روایت، اور آپ کو غور سے سننا ہے، اصول کافی جلد نمبر اس کی 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 7 اس کا صفحہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 667، اس کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، کہ مبارک میں پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ قدم امیر المؤمنین الکوفہ، جب علی کوفہ میں تشریف لے کے آئے، امر الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ینادی فی الناس، کہ حسن امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ ندا لگا دیں لوگوں کے اندر، لا صلاۃ فی شہر رمضان فی المساجد، کہ مساجد کے اندر رمضان المبارک میں نماز نہیں پڑھی جائے گی جماعت۔ فنادا فی الناس امر ہی امیر المؤمنین، تو مولا امام حسن کی ڈیوٹی لگائی، امام حسن نے ندا دے دی۔ فلما سمع الناس، جب لوگوں نے سنا مقالۃ الحسن، حسن کی بات کو، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس طرح کی بات کرنی شروع کر دی، ہائے عمر ہائے عمر۔ فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی مولا علی کے پاس آئے،
اور آ کے عرض کرنے لگے. مولا علی نے پوچھا ما هذا الصوت, یہ کیسی آواز ہے, یہ لوگ کس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں؟ فقال یا امیر المؤمنین الناس یصیحون وا عمرا, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر کی سنت ہے, عمر کی سنت ہے, لوگ کہہ رہے ہیں. فقال اللہم صلو, تو مولا علی نے ان کو کہہ دو صلو, تم نمازیں پڑھو, جاؤ تم نمازیں پڑھو. اب اس سے میں جو استدلال کرنے لگا ہوں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. اس کے اندر مولا اجازت دی نماز تراویح پڑھنے کی. یہ جو آپ شروع ہوا یہ کہہ رہے کہ تراویح بدعت ہے, گمراہی ہے, یہ ہے. مولا علی نے اجازت دی تراویح پڑھنے کی, اور قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی برا عمل ہو, سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, فرمایا تمہارے اندر سے ایک گروہ ہونا چاہیے, ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے روکے. میرا سوال ہے آپ کے اوپر کہ مولا علی سے بڑا کون تھا جو گناہوں کے وقت اوپر ختم ہے نا بھائی, 8 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں منع؟ اگر یہ گناہ تھا, بات ختم کرنے لگا, مولا علی نے کیوں نہیں منع کیا کہ یہ گناہ ہے؟ جی سر. یہ آپ کا وقت ختم ہوا. انہوں نے بسم اللہ الرحمن کہہ رہے تھے الرحیم. کہ خود ہی ایک ٹرن آخری ٹرن رکھیں گے اور نیا حوالہ انہوں نے دے دیا ہے, تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ختم کریں. چلیں جی شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ان کو کوئی چیز بدعت کیا کیسے بنتی ہے اور کوئی چیز شریعت کیسی ہے, یہ خود ان کو پتہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نماز بنائی جائے تو وہ اس سے شریعت شرعی ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے ابھی تک ایک حدیث دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھایا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی حدیث دکھاؤ نا. میں نے تو دکھا دیا آپ کی کتاب سے بھائی, بخاری سے دکھا دی, دوسری کتب سے دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری تراویح کو انہوں نے باطل کرا دی اور تراویح پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دی اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کیا حرکت ہے. اور پھر میں نے اور مزید بھی دکھاؤں گا. تو آپ کا وہ کٹ گیا تھا نا, آپ کا اتصال کٹ گیا تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ آپ کا تعجیز و انہا کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کٹ گئے تھے, آپ نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تعجیز و انہا کا مطلب یہ ہے میرے بھائی, دیکھو آپ کی اپنی کتاب میں میں یہ دکھا دوں, زید بن ثابت کی حدیث مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. ایک منٹ میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں دوں. شیخ صاحب آپ نے دیکھا نہیں تو میں صحابہ نے دیکھیں. شیخ صاحب یہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی کٹ گئی تھی. تو صحابہ نے پتھراؤ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, یہی تراویح پڑھنے والوں نے, اور ان کے گھر کے باہر انہوں نے آوازیں بلند کی تھی. تو اس کی وجہ سے فرمایا تھا انی خشیت ستکتب علیکم, کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ واجب ہو جائے. کیا چیز واجب ہو, کیا چیز لازم ہوگا؟ عذاب, کیونکہ ان کا کفر واضح ہو چکا تھا تراویح پڑھنے والوں کی. یہ صحیح بخاری ہے, ملاحظہ کریں. یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ حدیث نمبر 6113 ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, دیکھیں مجھے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے کہ میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے آئے نہیں جی, نماز وہ جب اپنی جو نماز پڑھتے تھے نا اپنے جھونپڑے میں, کہ ان کو مسجد سے ایک رات نکال دی تو دوسری رات یہ پھر آ گئے, تو وہ اپنے جھونپڑے گھر سے نہیں نکلے. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب, تو انہوں نے کیا کیا صحابہ نے, او شیخ صاحب یہ کوئی چھوٹی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا اور نعرہ بازی کیا. فخرج الیہم مغضبا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے طور پہ نہیں غضب کے ساتھ آئے اور فرمایا ما زال بکم صنیعکم, ابھی تک تم اپنے حرکت پہ لگے ہو, حتی ظننت انہ سیکتب علیکم, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. تم کہتے ہو نا کہ نماز لازم ہو جائے گا, نہیں عذاب لازم ہو جائے گا جناب, کیونکہ انہوں نے تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز بنانے کی کوشش کی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا. یہ ہنس رہا ہے, دان نکال, یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے عزتی کیا جائے, کہ ان کے دروازے پہ پتھر پھینکے جائے. ٹھیک ہے نا. اگر تراویح کوئی اچھی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے, لوگوں کو خود دعوت دے دیتے. اور دیکھو شیخ صاحب, میری طرف دیکھو نا شیخ, کسی مستحب عمل پہ مواظبت کرنے سے وہ عمل واجب نہیں بنتا. ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, مسنون نمازیں پڑھی ہیں, کوئی بھی واجب نہیں ہوا ان کے پڑھنے کے. صحابہ نے بھی پڑھی, واجب نہیں ہوا. تو جو چیز واجب ہونے والی تھی وہ عذاب تھی. اچھا, پھر آپ نے جو وہ حدیث جو آپ نے پڑھی وہ تہذیب کی حدیث ہے, وہ کافی کی حدیث نہیں, تہذیب کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا.
آپ نے خود پڑھا اپنی زبان سے کہ امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا ہے مسجد میں کہ لا صلاۃ فی رمضان فی المساجد، کہ رمضان میں تراویح ممنوع کیا ہے. تو پھر انہوں نے نعرہ بازی کیا. دیکھو اس کا جواب خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے کہا کہ صلو، ان کو پڑھنے دو. کیوں فرمایا؟ یہ کتاب الروض من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 58 ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے آخر میں یہ صفحہ نمبر 62 ہے. واللہ لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فریضہ. اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز ماہ رمضان میں صرف فرائض کے لیے مسجد میں آیا کرو، اور غیر فرائض میں جو ہے جماعت نہ کیا کرو. وَعَلَمْتُهُمْ أَنَّ اجتماعهم فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، اور میں نے لوگوں کو اعلان کرا دیا کہ نوافل میں جماعت پڑھنا یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو میرے ہی فوج کے کچھ لوگوں نے جو میرے ہی ساتھ میرے فوج میں ہیں اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہیں، کہا یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر ینہانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا. کہتے یہ لوگوں دیکھو، یہ ہمارا خلیفہ صاحب انہوں نے عمر کی سنت کو چینج کیا اور ہمیں جو ہے نماز نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ فِي جَانِبِ عَسْكَرِي، اور مجھے یہ خوف ہو گیا کہ یہ میری فوج میں میرے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی. اچھا، تو انہوں نے جو اجازت دی ہے وہ مجبوری کے تحت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر نہیں کرتے بغاوت ہوتی وہ خود قتل ہو جاتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی جواب واضح طور پر ہے کہ وہاں پہ اس زمانے میں بدعت اتنا پھیل چکا تھا کہ خلیفہ وقت کو اس کو روکنے کی مہلت نہیں تھی. اچھا، ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور صحابی کا قول پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی شہادت دی ہے کہ یہ بدعت ہے، اور وہ ہے ابو امامہ الباہلی. ابو امامہ الباہلی ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کتاب تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن الکریم، تفسیر طبری ہے، جلد نمبر ہے 22 اور 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 433. حدیث ہے کہ سمعت ابا امامہ الباہلی یقول ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے صیام واجب کر دیا، اور لیکن رمضان کے مہینے میں جو تم تراویح کرتے ہو یہ واجب نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْقِيَامُ شَيْءٌ ابْتَدَعْتُمُوهُ، یہ واضح اس کا الفاظ ہے کہ تراویح ماہ رمضان میں جو چیز آپ کرتے ہو یہ وہ چیز ہے جو تو ہم لوگوں نے خود تم نے بدعت شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی کتاب میں جامع البیان میں اور دوسری کتاب میں بھی موجود ہے. یہ فضائل رمضان ہے ابن ابی الدنیا بغدادی کے، 281 سنہ 281 میں اس کی وفات ہے. بہت پرانا عالم ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر بھی صفحہ نمبر 84 ہے. بھلے یہاں پر ابو امامہ باہلی کہتے ہیں بھلے احدثتم قیام شہر رمضان ولم یکتب علیکم، تم نے بدعت شروع کر دیا. احدثتم، تم نے بدعت شروع کر دی قیام رمضان کی، اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. کتاب اعتصام، شاطبی صاحب کی کتاب اعتصام جلد نمبر 2 میں بھی یہ صفحہ نمبر 135 ہے. وخرج سعید بن منصور اسماعیل القاضی عن ابی امامہ الباہلی، دوسری سند کے ساتھ نقل کر رہا ہے احدثتم قیام شہر رمضان ولم یکتب علیکم. بلکہ قیام رمضان کی جو ہے رمضان کی یہ بدعت ہے، مسلمانوں نے خود شروع کی ہے اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اور یہ در منثور میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تفسیر ہے در منثور. تو عزیزو میرا وقت کم ہے، یہاں پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے. صحابہ عمر بن الخطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، ابو امامہ الباہلی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اکابر کے میں نے حافظ ابن حجر فلان کے اقوال دکھا دیے کہ نماز تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. بعد میں عمر بن الخطاب نے اس کو شروع کر دیا بدعت کے طور پر. اگر یہ شریعت میں ہے تو یہ کوئی حدیث دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی ہے، ایک بھی حدیث نہیں دکھائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا ایک کتاب موطا سے جو حدیث لے کے آئے تھے اس کی حقیقت میں نے بتا دیا بھائی. اس کی حقیقت یہی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی ہے. کچھ صحابہ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیچھے اقتداء کرنے کی کوشش کی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چلا کہ انہوں نے اقتداء کی بیٹھ گئے. 10 دفعہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیوں توڑ دی بھائی؟ جب ان کو پتہ چلا کہ جماعت ہو رہی کیوں توڑ دی ہے بھائی؟
اور بھائی صاحب شریعت نے جب نماز توڑ دی، باطل کرا دی تراویح کو، تو پھر تم کیسے اہل سنت کہتے ہو، اپنے کہتے ہو کہ یہ نماز شرعی ہے؟ پھر ان کو مسجد سے نکال دیا بھائی، ٹھیک ہے نا، پھر مسجد سے نکال دیا. تو میرے محترم انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دینا چاہ رہا تھا. ابھی مثلا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا معنی آپ نے گڑھا ہے. بھائی عذاب کا میں نے نہیں گڑھا، آپ کے بخاری میں موجود ہے. صحابہ نے پتراؤ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر پہ. عذاب کا وہاں پہ نازل ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے. کہتا ہے تراویح عشاء کی جگہ واجب ہو جاتی. تراویح عشاء کی تو بھائی آپ پہلے تو بتاؤ نا، ثابت تو کرو کہ تراویح نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. پھر کب دنیا میں یہ ہوا کہ مواظبت کی وجہ سے کوئی چیز واجب ہو جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسراء میں 50 نمازیں واجب کی تھی. رسول اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور 5 ہی نماز واجب کرو. یہ خمسن و یہ خمسون. اور اگر 50 نمازیں بھی واجب کر لیتا نا تو ایسے نماز واجب نہیں کر لیتا کہ وہ امت بجا نہیں لا سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ لکھا بھی جاتا نا، اب بھی 50 نمازیں، اب بھی 50 رکعتیں دن رات میں 50 رکعتیں ہم شیعہ پڑھتے ہیں، 51 رکعتیں پڑھتے ہیں. آپ نے کہا علی علیہ السلام نے، میں نے بالکل جواب دے دی کہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ لوگوں کے اکاذیب ہے کہ علی علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھنے کے حکم دیا. ٹھیک ہے نا. آپ ثابت کریں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھائی ہے. پھر کہ جب پیغمبر نے نماز تراویح کو باطل کرا دی ہے، جماعت کے دوران بیٹھ گئے، تو کیسے علی علیہ السلام پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی کتب کے احادیث کا جواب سب کا میں نے جواب دیا تھا. اگر دوبارہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا جواب نہیں، اس حدیث کو پڑھو، میں دوبارہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا. ہمارے کتب میں ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ تراویح جائز ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے. اوکے 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 اوکے، ٹائم ختم ہو گیا. اچھا جی، حضرت مفتی صاحب انہوں نے 2 منٹ زائد لیے، تو کچھ آپ کی اجازت سے اب وائنڈ اپ کریں، ختم کریں مناظرہ. وہ ایک حدیث تو دکھائے نا کہ پیغمبر نے پڑھائی ہے، کم از کم ایک دفعہ پھر ان سے پوچھیں. میرے بھی اگر نہیں ہے تو بدعت ہے. میں نے بڑے اور پیغمبر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ جب پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ لوگ اقتدا کریں تو کیوں بیٹھ گئے؟ نماز تراویح انہوں نے باطل کر دی، پڑھایا نہیں، باطل کرا دیا. ہاں جواب دے. میں عرض کرتا ہوں جی حضرت مفتی صاحب سنیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب، آپ میوٹ ہیں مفتی صاحب، آپ میوٹ ہیں. اپنا مائک کھول دو نا مفتی صاحب، مسٹر مفتی صاحب مائک کھول دو. بڑا اہم سوال تھا. مائک آپ کا مفتی صاحب کام نہیں کر رہا. مائک مفتی صاحب ایک حدیث دکھاؤ یار کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ریکنیکٹ اور کریں اس سوال کے مفتی جواب صاحب. دے دو کہ پیغمبر کیوں بیٹھ گئے نماز، ان کو مسجد سے نکال دی سب کو. ہے جی سب کو، تراویح والوں کو مسجد سے نکال دیجیے. صاحب اور صحابہ نے جو پتراؤ کیا مفتی صاحب تراویح والوں نے، آپ اپنے مائک ابھی کو تک تھوڑا یہ پتراؤ مائک کو جاری ہے. ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں. شاید اس نے مائک کو آف کیا. کیا نام ہے اس کا؟ میں قبلہ ان کو ہی کہہ رہا ہوں. شاید اس نے کیا ہوگا نا، وہ اپنا جو آپریٹر ہے. آپریٹر آپ نے آف تو نہیں کیا بھائی اس کو؟ آپریٹر نہیں انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا. ہماری جانب سے تو آن ہے. اور بھائی اپنا نظر لگ گئی مفتی صاحب کو. کھل گیا جی، ایک لمحے کے لیے کھل گیا تھا. آ رہے بات کریں؟ نہیں آ رہی. السلام علیکم حضرت. ایک لمحے کے لیے آپ کی آواز کھل گئی. انہوں نے جو ٹچ کیا نا آپ کے ساتھی نے، ایک لمحے کے لیے آپ کی آواز آئی ہے. پھر جو ہے یہ ویسے ہی کچھ چکر لگتا ہے. یہ چکر ہے، یہ اداکاری ہے، جواب نہیں ہے اس کے پاس. جواب نہیں تراویح کی، تو اسی لیے میں نے بڑا اہم سوال کرنا تھا ان سے، اشکال تھا میرے. چکر ہے، چکر مفتی، چکر مفتی چکر چلا رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے کھل گیا جی مفتی جی. وہی آواز کھلی ہوئی، کھل گئی 1 منٹ سیکنڈ کے لیے. ان کو کیا ریکنیکٹ کریں. چلیں ایک دفعہ آپ ایک دفعہ نکل کے روم سے نکل جائیں اور واپس آ جائیں.
وہ پتہ نہیں قبلہ مفتی ابرار صاحب آپ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ دوبارہ جوائن کریں مفتی صاحب آپ اس کو ڈسکنیکٹ کریں ری جوائن کریں. اتنا بڑا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. تراویح کا اتنا بڑا مسئلہ ہے صدیوں سے جس پر بحث مناظرے. آپ بتائیں نا چلیں طارق صاحب آپ کا کیا اندازہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں بیٹھ گئے؟ میں تراویح کو باطل کیا نا ماڈریٹر نہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ تو جواب نہیں دیں گے نا. ان سے تو 10 دفعہ میں نے پوچھا وہ تو ایسے ہی خاموشی کا اداکاری. میرے دوست ناراض ہو جائیں گے. مسجد سے کیوں نکال دیا ان کو؟ مسجد سے ان کو کیوں نکال دیا؟ تو میرے سے خفا نہ ہو جائیں. میں ایک ماڈریٹر ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کو پورا موقع ملے اور اچھے طریقے سے لوگوں کو بات ملے. تو ادروائز یہ ہے کہ میں ایک کمنٹس کر دیتا ہوں. میں ان سے ہی کرنا چاہتا تھا اور ناظرین سے جو میرے اہل سنت کے دوست ہیں بھائی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے جو موطا کی آئی تھنک انہوں نے ایک روایت پیش کی ابو ہریرہ سے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو خود میرا جو نقطہ نظر یا میری ناقص معلومات کے مطابق ہم نے کبھی بھی ان کو تقریری سنت نہیں کہا. انہوں نے جو یہ آپ کے بھی ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں آیا. انہوں نے نا سنت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں قولی فعلی. میری عرض سنیے گا قولی ناچیز کی بھی کوئی کمنٹس نے جی بولیں قولی فعلی اور تقریری. تو یہ اس کو تقریری کہہ رہے تھے جبکہ ہمارے ہاں کوئی اس کو تقریری اگر تقریری ہو تو پھر تو یہ سنت ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے اور ثابت پھر ہو نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا چیز ہے؟ تقریری بھی نہیں ہے فعلی بھی نہیں ہے قولی بھی نہیں تو پھر نہیں ہے سنت. قولی بھی نہیں. یہ صرف تھوڑا سا یہ جواز ملتا ہے کہ آپ نے ادا کی اور وہ جو جواز ہے وہ زید بن ثابت نے جو جس طرح بیان کر دی تو وہ تو پھر کچھ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. الحمدللہ فیصلہ آ گیا جی. مناظرے کا فیصلہ آ گیا جی. ختم ہے جی. چلے جی چلے. میں تو مفتی صاحب کی اداکاری کو دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی لیکن الحمدللہ سب کو سمجھ آئی. مفتی صاحب جو ہے نا مفتی صاحب کب تک اداکاری کریں گے؟ سوال کا جواب دینا مفتی صاحب. آپ بھی میوٹ ہے حضرت مفتی صاحب کے علامہ صاحب مفتی صاحب السلام علیکم. آ رہی اچھی بات. آپ اب آواز ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ چونکہ مدعی تھے شروع میں بھی آپ نے ہی بات کرنی تھی اور اینڈ پر بھی آپ کو نا ٹائم 2 منٹ ان کو زائد دیے تھے. آپ نا 2 منٹ یا 3 منٹ میں نا بلکہ آپ کر لیں اس کو خلاصہ وائنڈ اپ کر لیں جیسے کنکلوژن جو ہوتی ہے اس کو کنکلوڈ کر لیں اور اس کے بعد میں پھر ختم ہوگی آواز پر چلی گئی. مفتی صاحب کوئی فتویٰ دے دو مائکرو فون پہ. اور ایک چلے قبلہ یہ میں آپ سے پوچھا آپ کا مطالعہ بڑا آپ تو اہل سنت کی کتابوں کو اتنا آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ کیوں نہیں حوالہ دیا؟ ہمارے ہاں نا جمعہ ہوتا ہے اور جمعے میں ہم یہ پڑھتے ہیں یہ سنا ہے جب کہتے ہیں قال اللہ تعالی وہ قرآن پاک کے بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو انہوں نے یہ اس کا کیوں نہیں حوالہ پیش کیا؟ یہ پیش کریں تو اس کا میرے پاس جواب ہے نا. آپ مجھے دے دینا میں نے پیش کیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ خلفاء الراشدین کون ہے جس کی خلافت پہلے ثابت ہو جائے نا کہ خلافت نبی صلی اللہ کی جانب سے ہے. یہ روایت کی سند کے بارے بات کریں وہ چھوڑ دیں وہ نا دیکھیں روایت یہ شیعوں کے متعلق کہ ہاں نہیں آپ کے ہاں بھی آپ کے مشہور کتابوں میں نہیں ہے یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. دیکھیں خلیفہ الراشد کون ہے؟ خلیفہ الراشد وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کر دی ہو وہ اس کو احیا کر دے اس کو لوگوں پہ اور پھر کہہ دے یہ اچھی بدعت ہے. ٹھیک ہے نا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک سوال میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا اگر واٹس ایپ پہ کال کرو جی واٹس ایپ پہ کال کرو جی واٹس ایپ پہ کال کرو واٹس ایپ پہ لیتے ہیں ان کو وائس واٹس ایپ سے آئے گا ان کا کیونکہ ہم ان سے
ان سے زیادتی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی نہیں ہیں ویڈیو ان بھی کا چلے گا، ٹائم، آڈیو صرف واٹس ایپ سے آئے گا نا، آڈیو واٹس ایپ سے لیں گے ان کا، جی ایسے کر لیں، آڈیو آپ واٹس ایپ آپ پہ ویڈیو کال کال آپ کا جو ہے نا کال ویسے واٹس ایپ سے کال کرو جی، آپریٹر صاحب ان کو ملا دیں واٹس ایپ سے، یہ تو 3 وے یہ تو کالنگ کر لیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث جو ہے نا علماء، ان کے بڑے اس پر بڑے مناظرے ہیں اہل سنت بریلوی دیوبندی کے ساتھ، وہ رکعت عدد کی نماز رکعت پر ہے نا، رکعت پہ ہے تو وہ نہ رکعت اصل نماز بھی ثابت نہیں ہے، رکعت بھی کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ رکعت ثابت ہے رکعت نا، میں بھی صرف تہجد کی رکعت ثابت ہے، میں بھی تہجد جو پورے سال میں ہوتی ہے نا 11 رکعت، پورے سال میں جو ہوتی ہے نا وہ 11 رکعت، 8 رکعت صلاۃ اللیل، 2 شفع اور 1 وتر۔ وہ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور یہ رمضان وغیرہ رمضان یہی ہے، ہاں رمضان غیر رمضان میں لیکن ان کے ہاں بھی شیخ یہ ہے نا کہ وہ پھر اس کو باجماعت جو ہے نا وہ 29 یا 30 ڈیز نہیں پڑھنا چاہیے نا، اگر وہ قیام اللیل ان کو کہتے ہیں تو پھر بڑا بھی اگر کھینچ کھانچ کے لائیں تو وہ 3 دن ہی ملتی ہے، کیا وہ حالانکہ وہ جو زید بن ثابت والی روایت سے تو ان کا ذوق بالکل یا بالکل، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو وہ بڑا بھی پڑھیں تو 3 دن پھر پڑھنی چاہیے بھائی، چلو نبی نہیں پاک وہ صلی اللہ ہے علیہ نہیں وسلم نے تو ان کو جماعت کے ساتھ تو ہے نہیں نا، جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے نا، وہ بیٹھ گئے تھے، وہ ان کو مسجد سے وہ نکال دیا تھا۔ اقتدا تو کر لی نا حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت وہ سے، نہیں، وہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو، یہ خود ان کے اجازت کے بغیر آئے تھے، انہوں نے اقتدا کیا تھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز پڑھانی ہوتی تو وہ خود لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بھئی نماز انہوں نے ہی سکھائی ہے نا، نماز فجر کس نے؟ ہمیں پیغمبر نے سکھائی ہے، ظہر عصر کسی کو تو نہیں آتا تھا، انہوں نے سکھائی ہے کہ بھئی شریعت میں اس طرح نماز، وہ خود سکھا لیتے کہ بھئی اس آواز طرح آ چلی کے گئی، اقتدا کرو۔ کال نہیں آ رہی ہے آواز ان کی، چلی گئی ہے، اگر واٹس ایپ پہ آواز کال ہو چلی گئی سکتا ہے تو آپ واٹس کی، ایپ پہ ان کا کال کر دو بھائی، ہاں ملا دو ٹھیک بھائی ہو ان گیا، اب آ گئی، کو۔ آ گئی، چلے جی آ گئی، آ جاؤ۔ آپ کی بھی آواز درمیان میں بند ہوئی تھی جی، اچھا جی، اچھا نہیں ہو رہا ٹائم تو ہو چھوڑ گیا رہے میں، سونے، شیخ صاحب تیاری کرو، اپنا ہاں کنکلوژن اگلے رات کو کریں گے، اگلے نیکسٹ سیشن ان ہاں کے جی، ساتھ کنکلوژن کریں۔ اب یہ ایک اور ہفتہ ان کے لوگوں پاس کو ٹائم ہے، مائکروفون کی وجہ سے ان کو ایک ہفتے کا ٹائم ملا بھائی، کہ ایک ہفتے میں یہ تلاش کریں جی، کہ کوئی حدیث لے کے آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھائی ہے، اور بھائی یہ کہ محترم، ہاں ان کو یہ ہمارے سامنے محترم ہے، ان کا